السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیشن آپ کو مہیا کرے گی، اور یہ انفارمیشن ہے پاکستان کے ایک شہر، ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی لولی شہر اوکاڑا کی۔ اوکاڑا اپنی تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہاں بھومن شاہ مندر اور میر چاکر رند بلوچ جیسی تاریخی عمارتیں بھی ہیں۔ دوستو، یہ بھومن شاہ کی ویڈیو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، تو یہ اوکاڑا میں ان کی عمارتیں بھی ہیں، جن میں بھومن شاہ مندر رند بلوچ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ایک ایسے شہر کا تذکر جس کا سفر ایک سرائے سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گنجان آباد علاقہ میں بدل گیا۔ اس شہر کا نام اوکان نامی پودے سے منسوب ہے، جس کا 18ویں صدی عیسوی یہاں ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس راستے سے گزرنے والے مسافر عموماً اس گھنے جنگل میں ٹھہراؤ کرتے اور پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتے۔ اوکاڑا کو یہ نام ملنے سے پہلے دوسرے نام اوکاں والا اور اوکاں اڈا بھی حاصل رہے۔ تاریخ 1849 میں پنجاب پر برطانوی قبضے کے بعد 2 سال پاکپتن ضلع ہیڈ کوارٹر رہا۔ 1851 میں انگریزوں نے ایک نئے ضلع منٹگمری کی بنیاد رکھی، جس کا ہیڈ کوارٹر گوگیرا کو بنایا گیا۔ تب موجودہ ساہیوال، پاکپتن اور اوکاڑا اس ضلع کے حصے تھے۔ 1865 میں ضلع کا ہیڈ کوارٹر ساہیوال، تب منٹگمری میں شفٹ کر دیا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک اوکاڑا ضلع منٹگمری کا ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اوکاڑا آباد ہونے سے پہلے یہاں اوکاں کا جنگل ہوا کرتا تھا۔ دی اربن یونٹ کے تحت اوکاڑا پر تیار کی گئی رپورٹ کے مطابق نہری نظام متعارف کروائے جانے سے پہلے اوکاڑا ایک بنجر علاقہ تھا۔ 1913 میں پہلے لوئر بازی دوآب اور اس کے بعد پاکپتن اور دیپال پور نہروں نے اس علاقے کو کھیتی باڑی کا مرکز بنا دیا۔ 1918 میں ریلوے لائن بچھنے سے اوکاڑا کراچی اور لاہور سے جڑ گیا، جبکہ 1925 تک اوکاڑا کو سڑکوں کے ذریعے سبھی بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا جا چکا تھا۔ 1913 میں اوکاڑا کو ٹاؤن کمیٹی اور پھر 1930 میں میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ میونسپل کمیٹی درجہ ملتے ہی اوکاڑا کو تحصیل آفس اور پولیس اسٹیشن کی سہولیات بھی میسر ہو گئیں۔ 1936 میں جب اوکاڑا میں برلا گروپ نے ستلج ٹیکسٹائل مل کی بنیاد رکھی تو اوکاڑا کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھل گئے۔ ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مل میں ملازمت کے لیے آ کر شہر میں آباد ہو گئی۔ 1942 میں یہاں مارکیٹ کمیٹی بننے کے بعد اوکاڑا کو زرعی اجناس کی تجارت کے علاوہ سبزی و فروٹ منڈی، غلہ منڈی، تحصیل ہیڈ کوارٹر، ہسپتال، گورنمنٹ ہائی اسکول، بوائز و گرلز، ٹیلی فون ایکسچینج، پاور ہاؤس، میونسپل پارک اور پوسٹ آفس کی سہولیات دستیاب ہو گئیں۔ تقسیم سے پہلے اوکاڑا کی آبادی کا بڑا حصہ ہندو اور سکھ آبادی پر مشتمل تھا، جو کہ پاکستان بننے کے بعد انڈیا چلی گئی اور انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو اوکاڑا میں زمینیں الاٹ کر دی گئی۔ جب سے اوکاڑا مزید پھیلتا گیا، 1967 میں یہاں فوجی چھاؤنی بنائی گئی۔ 1982 میں اوکاڑا کو ضلع کا درجہ دیا گیا، تب یہ 2 تحصیلوں دیپال پور اور اوکاڑا پر مشتمل تھا۔ اوکاڑا کے مشرق میں قصور، مغرب کی طرف ساہیوال اور پاکپتن، شمال میں فیصل آباد اور شیخوپورہ سے، جبکہ جنوب میں بہاول نگر واقع ہیں۔ دریک اعتبار سے اوکاڑا میں 3 دریا مشرق میں ستلج، مغرب میں راوی اور بیاس بہتے ہیں۔ بیاس اب مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، جبکہ ستلج میں سال کا زیادہ عرصہ پانی کی مقدار کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ رقبہ و آبادی ضلع اوکاڑا اس وقت 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جب میں اوکاڑا، دیپال پور اور رینالہ خورد شامل ہیں۔ ضلع اوکاڑا کا رقبہ 4377 مربع کلومیٹر ہے۔ 1988 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 22 لاکھ تھی، جو کہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 32 لاکھ ہو گئی ہے۔ تعلیمی لحاظ سے ضلع اوکاڑا میں 12 ڈگری کالجز، 5 ہائر سیکنڈری سکول، 142 سیکنڈری، 151 مڈل سکول، 1257 پرائمری سکول، جبکہ ایک یونیورسٹی بھی موجود ہے۔ روحانی شخصیت جن کا فیض عام ہے، جو اس شہر کی پہچان بھی، حضرت بابا جی سرکار کرما والا، ان کا دربار بھی اس شہر کی زینت ہے۔
اس کے علاوہ ایک تاریخی شخصیت میر چاکر خان رند بلوچ قبیلے رند کا سردار تھا، جس نے 1518 میں اوکاڑا کے علاقہ ستھگڑھ کو اپنا مسکن بنایا۔ وہ اپنی فوج کے ہمراہ پنجاب پر حملہ آور ہونے والی افغان فوجوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ شیر شاہ سوری اور مغل بادشاہ ہمایوں کی لڑائی میں انہوں نے مغل بادشاہ کا ساتھ دیا۔ 1556 میں دہلی تخت پر بیٹھنے کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے میر چاکر رند کو ایک بڑی جاگیر سے نوازا۔ میر چاکر رند کی وفات 1565 میں ہوئی۔ ان کا مقبرہ آج بھی ست گڑھ میں موجود ہے۔ احمد خان کھرل پنجاب کی دھرتی کا وہ سپوت ہے جس نے رنجیت سنگھ کے بعد انگریز کا اس علاقے میں راستہ روکا۔ اوکاڑا کے گاؤں جھامرے سے تعلق رکھنے والے اس راٹھ نے مقامی قبائل کو نہ صرف ایک جگہ اکٹھا کیا بلکہ انگریز کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ بھی کیا۔ اوکاڑا کے اس سپوت کو 21 ستمبر 1857 کے دن شہید کیا گیا۔ دوستو، یہ انفارمیشن کیسی رہی آپ کے لیے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور یہ انفارمیشن کم ہے یا کافی ہے آپ کے لیے، یہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کی طرف منتقل کرتا رہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ علم جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے، علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ اگر آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے میں بھی نہ معلوم وہ ہو سکتا ہے، پکی بات ہے، تو آپ وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کمنٹس میں دے کر۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔